اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہر رمضان المبارک میں جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، جبریل بھی حضور کو قرآن سناتے اور حضور بھی جبریل کو قرآن سناتے، دونوں قرآن پاک کا آپس میں دور کرتے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ۔ آپ حضرات نماز تراویح میں قرآن سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور ہمارا قرآن پر ایمان بھی ہے۔ اگر تھوڑا سا وقت دیں گے مجھے تو میں سمجھاؤں آپ کو کہ قرآن ہے کیا اور اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیسے ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو قرآن کئی وجہ سے کہتے ہیں۔ پہلی وجہ آپ حضرات کے لیے، خصوصاً آپ عالم لوگ بیٹھے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے قرأ یقرأ قرآنًا، جس کا معنی ہے پڑھنا۔ اس دھرتی پر، زمین پر جتنا قرآن کو پڑھا گیا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا گیا، جتنا اس کو سنا گیا کسی اور کو نہیں سنا گیا، جتنا اس کے پڑھنے میں مزہ ہے کسی اور کے پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ ایک دفعہ پڑھو، دوسری دفعہ نہیں پڑھو گے تو تیسری دفعہ دل ہی نہیں کرے گا پڑھنے کو۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ روزانہ پڑھتے رہو تو نور اس کا روزانہ نیا سے نیا اترتا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ یہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرن یقرن، کرنن، کرن کا معنی بنتا ہے صدی، پرانا زمانہ۔ اس کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، کوئی حد ہی نہیں۔ کتنی صدیاں پرانا ہے اللہ ہمارا، کتنی صدیاں پرانا ہے، جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے۔ کیوں؟ فرمایا گیا کہ اللہ خود قرآن پڑھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا محبوب ہم خود آپ کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن۔ ایک حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے بھی 20,000 سال پہلے ایک دن اللہ پاک نے اپنے عرش پہ بیٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے سنا، فرشتے حیران ہوئے، سن کر کہنے لگے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا کلام ہے۔ پوچھا اللہ کس کو دے گا؟ فرمایا میرے محبوب کی ایک امت آئے گی اس کو دوں گا۔ 20,000 سال پہلے، کب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے۔ ایک اور حدیث بڑی عجیب ملتی ہے، سن کر آپ کا دل خوش ہوگا، کہ عالم ارواح میں جب ہماری روحیں جمع تھیں ایک جگہ پر، تو آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی روح آپس میں مل گئی۔ یہ جو ہمارے رشتے بنتے ہیں نا، یہ عالم ارواح کے بنے میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کچھ روحیں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں، بولنے لگ گئیں، اللہ نے ان میں دنیا میں بہن بھائی کے رشتے بنا دیے۔
کچھ روحیں تھیں جو صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں جوڑ دی۔ کچھ روحیں ایسی تھیں جو بولی تو نہیں لیکن ایک ہی لین میں بیٹھی رہیں، تو اللہ پاک ان روحوں کو دنیا میں کہیں نہ کہیں ملا دیتا ہے۔ تو عالم ارواح میں موسیٰ علیہ السلام کی روح اور آدم علیہ السلام کی روح مل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی روح بھی جلالی تھی، تو ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں آدم کی روح ہوں۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی روایت آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی روح غصے میں آ گئی، کہا خود بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے، آپ بھی مزے کرتے، ہم بھی مزے کرتے، جب اللہ نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ آپ کیوں گئے؟ ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا، زمین پہ آئے، آپ بھی آ گئے، مزے کرتے وہاں رہتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے پوچھا بھی تو کون ہے؟ کہا میں موسیٰ کی روح ہوں۔ تو کہا اچھا وہ موسیٰ جو صاحب تورات نبی؟ کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کی روح نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تورات جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے کسی ورقے پر یہ لکھا ہے کہ آدم کے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے اللہ نے تورات کو لکھ دیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ 10,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ کہا اچھا اس کے کسی ورقے پہ لکھا ہے کہ آدم سے بھول ہو گئی؟ کہا پہلے ورقے پہ لکھا ہے آدم سے بھول ہو گئی۔ کہا کہ جو بات اللہ نے میری 10,000 سال پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آدم سے بھول ہو گئی، تو بتا پھر وہ بھول ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی؟ بھول ہو گئی۔ اب تورات اگر 10,000 سال پہلے لکھ کر اللہ نے لوح محفوظ پہ رکھ دی تھی تو قرآن اللہ کا کتنا پرانا ہوگا؟ اس لیے کہ تورات لکھی ہوئی ہے، اللہ نے پڑھی نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ایک فرق ہے انجیل میں، زبور میں، تورات میں، قرآن میں۔ انجیل، تورات، زبور اللہ نے پڑھی نہیں، اللہ نے لکھی نبی کو دے دی، لیکن قرآن اللہ نے پڑھا ہے اور پڑھ کے دیا، اور اب بھی اللہ پڑھتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ پرانے نبیوں کو جو کتابیں ملی، اللہ پاک نے لکھی ہوئی تختیوں پر ایک پہاڑ پر نبی کو بلایا، کتاب دے دی۔ نبی لے آئے، لکھی ہوئی تھی۔ لیکن قرآن کا جب نمبر آیا تو اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نہ کسی پہاڑ کو منتخب کیا، نہ کسی ایک جگہ کو منتخب کیا۔ 23 سال جہاں اپنے نبی کو دیکھا، نبی مکے میں تھے، قرآن مکے بھیج دیا، نبی مدینے گئے تو قرآن مدینے بھیج دیا، نبی غار کے اندر گئے تو غار میں قرآن بھیج دیا، نبی حج کرنے گئے تو میدان عرفات میں قرآن نازل کر دیا، مینا مزدلفہ میں نازل کر دیا، نبی بدر میں گئے تو قرآن بدر میں بھیج دیا، نبی احد میں گئے تو قرآن احد میں بھیج دیا، نبی حنین میں گئے تو قرآن حنین میں بھیج دیا، نبی خیبر میں گئے تو قرآن خیبر میں نازل کر دیا، نبی تبوک میں گئے تو تبوک میں، نبی نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز کے اندر قرآن کو نازل کر دیا، نبی بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی لحاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن کو وہاں بھیج دیا۔ 23 سال تک اللہ قرآن کو نازل کرتا رہا، اور نازل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک اپنی عرش پہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے، جبریل کو چونکہ سدرہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں، یہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنتا، اللہ کہتے اب یہ جو سنا ہے جا میرے محمد مصطفیٰ کو دیا، جبریل امین اللہ سے سن کر اللہ کا پڑھا ہوا سنتے اور اسی طرح لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ پھر اللہ پاک ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کو بھیج کر یہ تصدیق کراتا کہ جبریل جا کے سن کر جو تو لے گیا تھا وہی ہے یا جو میرے محمد مصطفیٰ نے تبدیل کر دیا۔ آ کے وہ تصدیق بھی کرتا، جیسے لوگ کہتے ہیں قرآن بدل گیا، جبریل امین کو ہر رمضان میں بھیج کر ایک تو تصدیق کرانا تھا، اور دوسرا قرآن کی ترتیب بھی دیکھنی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا کہ قرآن کی یہ آیت فلاں سورت کی ہے اور یہ سورت فلاں جگہ رکھنی ہے، یہ آیت فلاں جگہ پہ رکھنی۔ بعض لوگ جو قرآن کے منکر ہیں وہ ہمارے عقیدے خراب کرتے ہیں،
اس طرح کہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 30ویں سپارے میں ہے، اور قرآن کی جو آخری آیت حضور پر نازل ہوئی وہ 6 سپارے میں ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ 30ویں سپارے میں ہے، اور جو آخر میں نازل ہوئی وہ 6 سپارے میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پہلے نازل ہوئی وہ پہلے ہوتی، جو آخر میں نازل ہوئی وہ آخر میں ہوتی۔ اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب کیسی ہے، اس کی ترتیب ہی کوئی نہیں کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی وہ آخر میں ہے اور جو آخر میں نازل ہوئی وہ 6 سپارے میں۔ تو یہ ترتیب کیا ہے قرآن کی؟ یہ غیر مسلموں کا، میں چونکہ غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہوں تو ایسے اعتراضات ہوتے ہیں، تو ہمیں تو ان چیزوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کی ترتیب کیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن اس طرح کتاب کی صورت میں تھا؟ جواب نہیں تھا۔ جس طرح آج ہمارے پاس 30 سپاروں میں بند ایک کتاب قرآن پاک کتاب کی صورت میں موجود ہے، سوال ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس طرح تھا؟ جواب نہیں تھا۔ اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو پھر یہ جو آپ پڑھتے ہو کتاب یہ کیسی ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو اس طرح بنا کیسے قرآن؟ یہ بڑے عجیب سوال ہیں۔ آپ چونکہ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم لکیر کے فقیر ہیں، سنے میں ہم نے کبھی ان چیزوں کو، چونکہ یہاں اعتراض کرنے والا ہی کوئی نہیں ملتا تو ہم کیوں یہ جواب ڈھونڈیں، ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا، سب لوگ حافظ تھے، زبانیات، عورتیں بھی زبانیات کرتی تھیں۔ ایک 90 سال کی بڑھیا نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قاف سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے کہاں یاد کی، کس سے پڑھی؟ تو وہ بڑھیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جمعے کے خطبے میں یہ اکثر سورت پڑھتے ہیں، میں خطبے میں سن سن کر یاد کر گئی۔ عورتیں 90 سال کی بڑھیاں سن سن کر قرآن یاد کر جاتی، اور اگر کوئی لکھتے بھی تھے تو چمڑے کے ٹکڑوں پر، کاغذ تو تھا نہیں اس زمانے میں، پتھروں پر، ہڈیوں پر، کپڑوں پر قرآن لکھ کے لوگ اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے، ورنہ عام طور پر 95% لوگ حضور سے سن کر قرآن یاد کر جاتے۔ کتابی صورت میں قرآن کو مدون کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد۔ ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، ایک جھوٹے نبی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ملک یمن میں ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی کہا کہ آدھی آدھی نبوت بانٹ لیتے ہیں، ادھر آپ ادھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس سے فرمایا تو کذاب لانتی ہے، بھلا نبوت بھی کبھی تقسیم ہوتی ہے؟ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ قریب تھا کہ حضور جنگ کرتے اس کے ساتھ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نکلے۔ ریاض کے علاقے میں، جو سعودی عرب کا شہر ہے، اس علاقے میں وہ ایک جگہ ہے جس کو یمامہ کہا جاتا ہے۔ اسیر، یمن، یہ ریاض کے علاقے کچھ ملتے جلتے ایسے ہیں۔ اس ایک جنگ میں 1800 قرآن کا قاری شہید ہو گیا،
اتنی زور کی جنگ تھی. آخر مسلمہ مارا تو گیا جھوٹا نبی, مسلمانوں کو فتح ہوئی, لیکن نقصان اتنا ہوا کہ 1800 قرآن کا قاری جنہوں نے حضور سے قرآن سارا پڑھا تھا وہ شہید ہو گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آئے مدینہ, تو صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی, امیر المومنین, ایک جنگ میں 1800 قاری شہید ہو گیا ہے, اور اگر کوئی اور ایسی جنگ ہو گئی, یہ قرآن تو ہم نے قیامت تک آنے والی امت کو دینا ہے, یہ امانت ہے ہمارے پاس. اگر یہ حافظ قاری شہید ہو گئے تو قیامت تک آنے والی امت کو قرآن کیسے ملے گا؟ آپ اس کو کتابی صورت میں لکھوائیں تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو قرآن مل سکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ابوبکر صدیق بھی نہیں کرے گا. میں کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے نبی کی مخالفت ہو جائے, میں تو نہیں کرتا. چنانچہ یہ سارے مایوس ہو کر واپس آ گئے صحابہ کرام. لیکن ہفتہ 10 دن گزرے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرح صدر ہوئی, دل کھلا کہ ابوبکر یہ جو لوگ بات کرنے آئے ہیں بات صحیح ہے, یہ بات ان کی رد کرنے والی نہیں. 10-15 دن کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب کو بلایا. اس دن کیا کہنے آئے تھے تم لوگ؟ عرض کی, امیر المومنین, ہم یہ عرض کرنے آئے تھے کہ قرآن کو لکھوا لیں, اس کی حفاظت کا بندوبست کریں, قیامت تک آنے والی امت کو یہ امانت ہے ہمارے پاس. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا امیر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ قرآن کے قراء قاریوں میں حافظ, مضبوط حافظوں میں شمار ہوتے تھے. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو قاری تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو سارے حافظ تھے. قاری الگ ہوتا ہے, حافظ الگ ہوتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی بڑے قاریوں میں شمار ہوتے تھے. ایک دن حضرت ابی بن کعب مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے کہ اچانک جبریل آ گئے. جبریل نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ کہتے ہیں کہ ابی سے کہو قرآن پڑھے, میں عرش پر بیٹھ کر اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں. تو حضور نے حضرت ابی سے فرمایا, ابی قرآن پڑھو. تو حضرت ابی سن کر رونے لگ گئے. عرض کی, یا رسول اللہ, جبریل سے پھر پوچھو کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور نے پھر جبریل سے پوچھا, تو جبریل نے کہا, اللہ کی قسم ہے اللہ نے اس کا نام لیا ہے, اس سے کہو قرآن سنائے. پھر قرآن میں آتا ہے, پھر حضرت ابی بن کعب نے قرآن سنایا, جبریل بھی جھومنے لگا, اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہوئی, اور اللہ نے بھی سنا. ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی, ایک دن ان سے بھی حضور نے فرمایا, عبداللہ میرا دل کرتا ہے مجھے قرآن سنا, اور اللہ بھی تیرا قرآن سننا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا, یا رسول اللہ, زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو قرآن سنوں, آپ تو خود قرآن والے ہیں. فرمایا, نہیں, میرا دل کرتا ہے میں تیرا قرآن سنوں. بعض صحابہ ایسے خوش قسمت تھے. حضرت زید بن ثابت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنا کر یہ 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی. حافظوں کو جمع کرو, ان سے قرآن سنو, لکھا ہوا جس کے پاس ہے وہ جمع کرو, پڑھنے والوں اور لکھنے والوں کا ملاؤ آپس میں, اور جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کو بٹھا کر پوچھو یہ آیت کب اتری تھی, کہاں اتری تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا تھا کہ اس آیت کو کس صورت میں رکھنا ہے, اس آیت کو کہاں رکھنا ہے. چونکہ جبریل آ کر حضور کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت کا ٹکڑا ہے, فلاں جگہ رکھنی ہے,
پہلے سپارے میں رکھنی ہے، دوسرے میں رکھنی ہے، چوتھے میں رکھنی ہے، آخری میں رکھنی ہے۔ پھر جبریل ہر رمضان میں آ کر سنا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سناتے تھے تو کون سی ترتیب ہوتی تھی؟ وہی ترتیب ہوتی تھی جو اللہ جبریل کو بتا دیا کرتا تھا، اور پھر اسی طرح جبریل سنا کرتا تھا کہ آیا یہ وہی ترتیب ہے جو میں آسمان سے لایا ہوں، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب بتائی ہے کہ یہ سورت اور یہ آیت کہاں رکھنی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال 4 مہینے کا، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ قرآن لکھا تو جا چکا چمڑوں کے ٹکڑوں پر، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس لکھے ہوئے قرآن کو دنیا میں پہنچا سکے۔ موت آ گئی، روضہ پاک میں دفن ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہے نا، صحیح ہے نا؟ آپ کا زمانہ خلافت 10 سال کا ہے۔ کتنا؟ 10۔ اس 10 سال کے زمانہ خلافت میں ایک دن بھی سپاہی مدینے میں نہیں بیٹھے، پوری دنیا میں کلمہ پھیلتا رہا، جہاد ہوتا رہا، تلوار چلتی رہی۔ 22 لاکھ مربع میل پر سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ 62 لاکھ مربع میل پر کلمہ پہنچا۔ حضرت عمر کو بھی وہ جو لکھا گیا تھا قرآن پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا۔ کلمہ تو پہنچا دنیا میں، نماز روزہ تو پہنچا دنیا میں، ایمان تو پہنچا دنیا میں، قرآن نہیں پہنچا۔ ہاں صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے حافظ تھے، لوگوں کو قرآن سناتے رہے، پڑھاتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، بند کر دو بھائی، بند کر دو اس کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت پورے 12 سال کا۔ پہلے 6 سال جہاد ہوتا رہا۔ یہ روس کی ریاستیں، افریقہ کے جنگل، آپ کے پشاور تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں کلمہ پہنچا۔ یہ بخارا، یہ سمرقند، یہ تاشقند، یہ تاجکستان، قزاقستان، کرغستان، یہ جتنے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہاں اسلام آ گیا۔ آج بھی بخارا میں حضرت عثمان غنی کے بیٹے کا مزار ہے، جب وہ فتح کرنے آئے ہیں یہیں فوت ہو گئے۔ حضرت عباس حضور کے چاچا، ان کے بیٹے تھے حضرت قسم بن عباس، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے میں بھی شریک تھے، نوجوان تھے اس وقت۔ ان کا مزار بھی سمرقند میں ہے، یہ بھی وہاں سے چلتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں یہاں ہے، تو یہاں شہید ہوئے، مزار بنا ہوا ہے۔ میں کئی بار ان کے مزار کی زیارت کر آیا ہوں سمرقند میں۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کو اس کی فکر ہوئی قرآن پاک کی کہ اب کلمہ تو دنیا میں جہاں پہنچنا تھا ہم نے پہنچا دیا، اب اس کو کتابی صورت میں جو لکھا ہوا تھا، وہ امانت جو ہمارے پاس تھی، اس کو ساری دنیا میں پھیلا۔ اب حضرت عثمان غنی نے اس ایک لکھے ہوئے قرآن کی 4 کاپیاں بنوائیں۔ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ مشینیں تو تھی نہیں، کاتبوں سے کہا گیا کہ ان کی نقل کرو۔ 4 اس کی نقل بنائی گئی، ایک مدینے میں رکھی گئی، ایک کو ملک مصر بھیجا گیا، ایک کو سمرقند بخارا میں بھیجا گیا، اور ایک کو ملک شام کے اندر رکھا گیا۔ ہمارے ملکوں میں وہ سمرقند جو بخارا میں قرآن پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نے اس قرآن کی بھی زیارت کی ہے وہاں سمرقند کے عجائب گھر میں، آج بھی وہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اس کی کاپیاں بنوا کر دنیا میں پھیلائی گئیں، اور وہ سمرقند بخارا سے چلتا ہوا قرآن ہمارے پاس آیا۔ اب ماشاءاللہ ایسا آیا کہ اللہ پاک نے اس وقت ہمارے ملک کو ایسا منتخب کیا ہے کہ اس سال بھی
صرف ہمارے ایک بورڈ وفاق المدارس کے مدارس میں 80,000 بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہوا ہے، ہر سال 70,000 سے زیادہ 80-90,000 کے قریب بچے اس ملک کے صرف قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں۔ اب وہ قرآن کتابی صورت میں اس طرح چلتا ہوا ہمارے پاس آیا، اس کے اوپر زبر زیر نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں لگے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں لگے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی نہیں لگے، حضرت علی کے زمانے میں بھی نہیں لگے۔ عرب تھے، قرآن ان کی زبان تھی، وہ پڑھتے تھے بغیر زبر زیر کے، ان کو پتہ تھا یہ صیغہ کیا ہے، یہ جملہ کیا ہے۔ یہ تو جب محمد بن قاسم آیا سندھ میں، سندھ فتح ہوا، یہ غیر عربی قومیں مسلمان ہوئیں، اب فکر ہوئی کہ یہ قرآن کیسے پڑھیں گے، اب قرآن کے اوپر زبر زیریں لگواؤ تاکہ یہ عربی گرامر کے مطابق پڑھ سکیں۔ تاریخ نے تو ظالم کہا ہے حجاج بن یوسف کو، اور تھا بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کے اوپر زبر زیریں حجاج بن یوسف نے لگوائی۔ اگر وہ زبریں زیریں نہ لگواتا تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا کتنا مشکل ہوتا۔ علم صرف اور علم نحو کے ماہر اس نے بٹھائے کہ قرآن بالکل گرامر کے مطابق زبر زیر پیش لکھو۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے 16ویں سپارے کے شروع میں ہی ہے، 15ویں سپارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے، 16ویں تک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا ایک واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے، بستی تھی یہودیوں کی۔ اب دونوں کو بھوک لگی تو بستی والوں نے ان دونوں کو کھانا نہیں دیا، نہ حضرت خضر کو نہ حضرت موسیٰ کو، دونوں کو نہیں دیا۔ قرآن میں ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ اس بستی والوں نے ان دونوں کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ جب حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پر زبریں زیریں لگ رہی تھیں تو یہودی حجاج بن یوسف کے پاس آئے کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ہم نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہربانی کرو، ہماری بےزتی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کی مہمانی نہیں کی، آپ ایسا کریں قرآن تھوڑا سا بدل دیں، بے کی جگہ تے بنا دو، وہ ایک نقطہ مٹا دو، اوپر دو نقطے لگا دو، فَأَتَوْا، فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا ہو جائے، أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ دونوں آئے اور ہم نے ان کی مہمانی کی، ہماری عزت بن جائے گی۔ بےزتی ہو رہی ہے کہ قرآن میں ہمارے بارے میں آیا ہے کہ ہم نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا، جتنے پیسے چاہیے پیسے بھی دیں گے، آپ کو انعام بھی دیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ کا نام ہے قرآن میں سے وہ بے کا نقطہ مٹا کر تے کے دو نقطے بنا دو تاکہ ہماری عزت بن جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے سن کر کہا یارو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیٹھو میں ابھی کرا دیتا ہوں۔ ان کو بٹھایا، فوجیوں کو بلایا، تلواریں لے آؤ، سب کا سر اڑا دو کہ بھائی مانو پہلے میں تھوڑا ظالم مشہور ہوں، اب مجھے اور اتنا مہا ظالم بنانا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے قرآن میں تبدیلی کر دوں؟ قیامت تک لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے قرآن کو بدل دیا۔ بے کے نقطے، ایک نقطے کو مٹا کر میں تے کے دو نقطے کیسے لگا سکتا ہوں؟ اب یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ظالم سے ظالم آدمی بھی ایک نقطہ نہیں مٹا سکا، تو جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب بھی جبریل نے حضور کو بتائی تھی کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے۔ حضور بھی تو نماز میں پڑھتے تھے نا، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، صحابہ سنتے بھی تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے قرآن پڑھتے تھے؟ اب دو ترتیبیں ہیں یاد رکھنا، ایک ہے نزول کی کہ قرآن آیا کیسے، اور ایک ترتیب ہے پڑھنے کی کہ حضور نے پڑھا کیسے۔ اس لیے کہ جو قرآن لاتا تھا وہ حضور کو بتاتا تھا کہ اس کو پڑھنا کیسے۔ سورہ قیامہ ہے 29ویں سپارے میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جب حضور پر قرآن نازل ہوتا تو حضور جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے کہ میں جلدی جلدی یاد کروں، کہیں بھول نہ جاؤں۔ آخر اللہ پاک نے وحی نازل کی، میرا محبوب جلدی نہ کرو،
آپ کے سینے پر قرآن کو لکھنا ہمارا کام ہے، آپ کے سینے کو قرآن کی تختی بنا دیں گے۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے سینے کو اگر قرآن کی تختی بنا دیا تو آج ہمارے 8 سال کے بچے کے سینے کو بھی اللہ نے قرآن کی تختی بنا دیا۔ آنکھوں والا تو آنکھوں والا رہا، اندھے کے سینے کو بھی اللہ نے قرآن کی تختی بنا دیا۔ مرد تو مرد رہا، بچے کے عورتوں کے سینوں کو بھی اللہ پاک نے قرآن کی تختیاں بنا دیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جیسے ہم پڑھیں ایسے پڑھتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، وہ یوں سمجھے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بڑا ولی ہی قرآن والا ہے۔ آپ اور میں حافظ کی قدر کریں نہ کریں، اللہ کے ہاں قدر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا اس دھرتی پر سب سے بڑا ولی ہے۔ ہمارے بچے جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نور کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بچے کے پیروں کے نیچے جا کر اپنے نور کے پر بچھاؤ، تمہارے پروں پر چلتا ہوا یہ درسگاہ میں پہنچے۔ بچہ فرشتوں کے پروں پر چلتا ہوا درسگاہ میں پہنچتا ہے، نور کے پروں کے اوپر چلتا ہوا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے، وقت زیادہ میں آپ کا نہیں لیتا، آخری بات کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب حافظ اللہ کے سامنے آئیں گے نا تو اللہ بڑے ناز سے کہے گا مجھے قرآن سناؤ، تو حافظ کہیں گے اللہ نہیں۔ تو دنیا میں بہت پڑھ کے آئے ہیں، تراویحوں میں سنا کے لوگوں کو تھکا کے، اب سارے حافظ نعیم صاحب تو نہیں 10 منٹ میں تراویحیں ختم کر دیں۔ لوگ تو قرآن سننے کو بھی آج کل کہتے ہیں، جب آتے ہیں نا نماز کو، استاد جی آج تے انج پڑھو نا، 10 منٹ ہی ویلے ہو جائے گی۔ اب نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آتی ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتہ چلتا ہے قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ حافظوں سے بڑے پیار سے کہے گا مجھے قرآن سناؤ، تو حافظ کہیں گے اللہ نہیں۔ آج تے لون دا دے ہیں، آج تے تیرے کول کچھ لینے اسی آئے ہیں، تو دے کچھ، آج بھی ہم پڑھیں۔ یہ تو انعام کا دن ہے، انعام کے دن بچوں سے کچھ نہیں سنا پوچھا جاتا، انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ کہیں گے چلو بھائی ایسا کرو، چلو سارا سے یاد ہی سنا دو۔ حافظ کہیں گے اللہ آدھا بھی نہیں۔ چلتے چلتے اللہ پاک کہیں گے چلو سورہ قل هو اللہ ہی سنا دو۔ حافظ کہیں گے اللہ وہ بھی نہیں سناتے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہنس کے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں ختم ہو جائے بیٹھ جانا وہی تمہاری جنت۔ فرمایا گیا 6666 آیات ہیں قرآن کی، حافظ قرآن کی جنت کی 6666 منزلیں ہوں گی۔ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت۔ یہ جو ہم تراویح میں پڑھتے اور سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح نہیں تھی، یاد رکھنا۔ آپ نے صرف 3 رات تراویح پڑھی۔ کتنی رات؟ 25، 26، 27 رمضان کی۔ اور تراویح بھی ایسی پڑھی، صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے دن جو تراویح پڑھی، ہم گھر پہنچے، افطاری کے لیے بیٹھے، ادھر سے حضرت بلال نے اذان کہہ دی، ہم سحری کر نہیں سکے، سحری کے لیے بیٹھے، ادھر سے اذان ہو گئی، ہم سحری نہیں کر سکے۔ دوسرے دن جو حضور نے تراویح پڑھا، یہ ہم گھروں تک بھی نہیں پہنچے، ابھی راستے میں تھے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تیسری رات جو حضور نے تراویح پڑھائی، ہم ابھی مسجد میں ہی تھے، گھروں کو نکلے ہی نہیں تھے کہ حضرت بلال نے سحری بند ہونے کا اعلان کر کے اذان کے۔ ہمیں تو آج کل بڑی موج ہے، حضور کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی،
پہلی اذان حضرت بلال کہتے تھے سحری کے بند ہونے کی. ہمیں تو آج کل اسپیکر میں ماشاءاللہ روزے دارو، اللہ اور اس کے رسول کے پیارو، جنت کے حقدارو، اتنے منٹ رہ گئے. حضور کے زمانے میں تو اسپیکر تھے نہیں. حضرت بلال اذان کہتے تھے سحری کے بند ہونے کی، یہ آخری. پھر ایک مؤذن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا تھے. یہ مسجد نبی کی چھت پر جا کر دوسری اذان کہتے تھے کہ یہ فجر کی نماز کی اذان ہے. یہ 2 اذانیں ہوتی تھیں، درمیان میں صرف 5-6 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا. حضرت بلال نیچے آتے تھے، پھر یہ نابینا بندہ، آپ کو پتہ ہے چاہے 10 سیڑھیاں بھی ہوتی ہوں گی تو 2-4 منٹ تو لگ جاتے ہوں گے. پھر یہ اوپر چڑھ کر دوسری اذان کہتے تھے. اب صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اب فجر کی نماز کا، یہ اذان فجر کی نماز کی. چوتھی رات صحابہ کرام آئے تراویح پڑھنے، حضور گھر سے ہی نہیں آئے. صحابہ ساری رات بیٹھے رہے. صبح جب سحری کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بتایا، یا رسول اللہ باہر صحابہ جمع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر فرمایا میرے صحابیوں گھر جاؤ سحری کرو، میں اب اس کے بعد تراویح نہیں پڑھاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر نماز تراویح فرض ہو جائے اور میری امت مشکل میں پڑ جائے. نہ، بس اتنا بہت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی نماز تراویح اس طرح نہیں تھی جس طرح اب پڑھتے. اکیلے کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسجد نبی میں کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر. ایک دن حضرت عمر نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ کسی ایک قاری کو امام بنا کر صحابہ کرام کو میں قرآن پر جمع کروں کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھیں. تو حضرت ابی ابن کعب کو امام بنا کر نماز تراویح کا مسجد نبی میں حضرت عمر نے کھڑا کیا اور کہا ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھ. موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں بیٹھ کر لکھی. موطا امام مالک میں حضرت یزید ابن رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسجد نبی میں حضرت ابی ابن کعب 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد امت کا تراویح پر اجماع ہو گیا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی، حضرت علی کے زمانے خلافت میں بھی پھر 20 رکعت کے سوا کوئی اور نماز تراویح نہیں تھی. اور حضرت عمر کا جو قول ملتا ہے کہ نماز تراویح شروع کیوں کی، تو فرماتے ہیں یہ قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا. اب ہم جتنے حافظ ہیں نا، باقی پورا سال پڑھیں نہ پڑھیں، جب رمضان آتا ہے نا قریب تو ہم سارے منزل کی فکر ہو جاتی ہے، یاد کرنا ہے. یہ حفاظت کا بندوبست ہو رہا ہے. آگے استاد کھڑا ہوتا ہے، پیچھے شاگرد کھڑا ہوتا ہے. درسگاہ میں استاد شاگرد کی غلطیاں نکالتا ہے اور نماز تراویح میں استاد کی غلطیاں شاگرد نکالتا ہے کہ استاد جی، استادی شاگردی کا رشتہ درسگاہ تک ہے، یہاں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے بتاتا ہے لقمے میں، پھر استاد اپنی غلطی کو صحیح کرتا ہے. یہ قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ. اور بحمداللہ آپ سن کر یہ خوش بھی ہوں گے کہ پوری دنیا میں نماز تراویح کا جتنا اہتمام ہمارے ملک میں ہے کسی ملک میں. عرب کی دنیا میں حرمین شریفین کے سوا کہیں 20 رکعت نماز تراویح نہیں ملتی. اگر کہیں ہوتی بھی ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں پڑھنے، کچھ لوگ، شوق ہی نہیں رہا لوگوں کو. ہمارا ایک ملک ایسا ہے اور ہمارے ملک کے لوگ دنیا میں جہاں بھی پہنچے ہیں. میں جب ہانگ کانگ گیا پہلی دفعہ 1986-87 میں، تو رمضان شریف آیا تو نماز تراویح پڑھانے لگا تو لوگ حیران ہو گئے، جی یہ کیا نئی چیز، ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں یہاں. اور ہمارے پاس ٹائم کس کے پاس ہے؟ وہاں تو لوگ ٹیر کی طرح 24 گھنٹے فیکٹریاں چل رہی ہیں، کسی بات ٹائم ہی نہیں ہے، کون تراویح پڑھے؟ خیر میں نے شروع کر دی، توکل علی اللہ. پیچھے میرے سننے والا سامع کوئی نہیں تھا اور پورے ملک میں حافظ بھی کوئی نہیں تھا، اکیلا میں پڑھا رہا ہوں.
ایک دو راتیں تو مشکل ہوئی، جب تیسری چوتھی رات آئی تو لوگوں کے کانوں میں جو قرآن کی آواز گئی اور خوبصورت آواز گئی تو لوگوں کو شوق ہوا کہ یار اتنا اچھا قرآن، چلو سنتے ہیں۔ اب جو تراویح میں لینے لگی ہیں لوگوں کی، پڑھنے والوں کی، میں نے فوراً رمضان کے بعد حفظ کا مدرسہ شروع کیا کہ یہاں تو کام کرنا پڑے گا۔ آج بحمدللہ اس وقت میرے 8 مدرسے ہیں حفظ کے، جن میں 1400 بچے ہیں، اور اتنے حافظ ہیں، جاپان، کوریا، تائیوان، چائنا، تھائی لینڈ، یہ ملک ہم سے حافظ مانگتے ہیں نماز تراویح کے لیے، حافظ دو جو ہمیں آ کر تراویح پڑھا جائے، اور ہمارے شاگرد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ تک تراویح پڑھانے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک لین لگا دی۔ ہمارے قاری صاحب ہیں فیصل آباد میں، قاری یاسین صاحب رحیمی، حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، میرے بڑے ساتھیوں میں ہیں، وہ میرے سے آگے تھے، میں تھوڑا سا ان سے پیچھے تھا۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں اس وقت بھی ان کے، میرا جہاں تک اندازہ ہے 40-50 حفظ کے مدرسے، خود یہاں بیٹھے ہیں فیصل آباد میں۔ اللہ پاک نے ان سے قرآن کی ایسی خدمت لی ہوئی ہے کہ وہاں ان کے شاگرد جا پہنچے، ملیشین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انڈونیشین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، وہاں حفظ کے مدرسے چل رہے ہیں۔ میرا ہر سال امتحانوں کے لیے ان مدارس میں جانا ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں جہاں بھی پاکستانی گئے ہیں، اللہ ان سے دین کا اور قرآن کا کام لے رہا ہے۔ اور یہ ہمارے اساتذہ کا فیض ہے، دارالعلوم کبیر والے کا۔ میں 1965 میں داخل ہوا تھا دارالعلوم میں، انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہو رہی تھی۔ اس وقت دارالعلوم میں بجلی نہیں تھی، 2-4 کمرے تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، کنواں تھا پانی کا۔ یہ قاری عبد المالک مدد ذلہ کے والد بھی اور دادا بھی، ان کے بھینسے ہوتے تھے، کنویں پہ چلاتے تھے، پانی نکلتا تھا، وہی پانی جمع ہوتا تھا، ہم وضو غسل طالب علم اسی سے کرتے تھے۔ یہ تو اب ترقیاں ہو گئی ہیں، اب دارالعلوم ماشاءاللہ۔ اساتذہ کرام کی محنت ہوئی۔ اسا کرم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پہلے استاد تھے حفظ کے۔ میرا خیال ہے اس کبیر والا میں اور ملتان کے علاقہ میں پرانے جتنے حافظ تھے اس شہر میں، سب ان کے شاگرد تھے، کوئی ایسا نہیں ملتا جو ان کا شاگرد نہیں تھا۔ ان کے والد تھے، یہ حافظ عبد الخالق ہیں، یہ ایک پہلے گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے بازار میں، قاری عبد الخالق۔ ایک حافظ حنیف ہے، ایک محبوب بٹ تھا، ایک یہ یونس تھے، یہ کپڑے والی دکان کے بھائی ان کے سمجھے، ایک یہ مرزا اوروں کے بھائی تھے خورشید، پتہ نہیں میں سے ایکسیڈنٹ میں وہ بیچارہ فوت ہو گیا تھا۔ بڑے یہ آپ کے دادا، یہ بھی اسا کرم حسین صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ پھر حضرت قاری خلیل الرحمن صاحب یہاں آئے، پھر میں نے ان سے پڑھا، پھر حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ یعنی ان بزرگوں کی دعائیں اور محنتیں کہ کہاں کہاں دنیا میں اللہ پاک نے ہم سے کام لیا اور اللہ کام لے رہا ہے۔ دعا کرتے رہا کریں کہ یہ جو ہماری دھرتی ہے نا، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دشمن ایسے نہیں مدرسوں کے پیچھے پڑا ہوا کہ ان مدرسوں کا پڑھا ہوا دنیا کے کسی کونے میں بھی گیا ہے تو وہ مدرسہ اور دین کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہانگ کانگ میں ہمارے علماء کرام آتے ہیں، جماعتوں کے ساتھی آتے ہیں، دیکھ کے حیران، ٹوپیاں، داڑیاں، پگڑیاں، اس کفرستان میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے، یار یہ کیسے کام کرتے ہو یار؟ شیخ سدیس کعبے کے امام سر پکڑ کر میرے پاس بیٹھے کہ یار یہ کیسے کفرستان میں؟ مسلمان ملکوں میں مدرسے چلانا مشکل ہے، کافر ملکوں میں کیسے چلا رہے ہو؟ اللہ چلا رہا ہے، پتہ ہی نہیں اللہ کہاں سے دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چائنا گورنمنٹ تکلیف، ہمیں آج تک چائنا گورنمنٹ نے کوئی تکلیف نہیں، چونکہ ہانگ کانگ چائنا کا ہے، الٹا گورنمنٹ ہم سے تعاون کرتی، آج تک ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، گورنمنٹ تعاون کرتی۔ آپ اگر یوں چلیں نا سیدھے تو ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ سیدھے چلیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی غرض سے غرض رکھیں، آپ دوسری کی طرف دیکھیں نہیں تو آپ کو کون روکے گا؟ آپ کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں۔ میرے دوستو،
40 سال کے بعد یہ پہلا رمضان ہے میرا پاکستان میں، 40 سال کے بعد۔ بس وہ کورونا کی وجہ سے پھنس گئے، فلیٹیں بند ہیں، نہ جا سکتے ہیں، بس مقدر میں تھا۔ حالانکہ میرا اس رمضان میں سفر بھی بہت رہا، کبھی فیصل آباد، کبھی لاہور۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب میرے پیر، میرے شیخ ہیں مرشد جنگ میں، ان کے ہاں کچھ دن تراویح پڑھا کے آیا۔ حافظ نعیم صاحب یہاں لگے رہے۔ بحمدللہ 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 آج اس منزل تک ہم پہنچائے کہ اللہ پاک نے قرآن پڑھنے کی اور ساتھیوں کو سننے کی توفیق دے دی اور ختم کرنے کی توفیق دے دی۔ آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، مبارک کرے۔ قرآن کے لیے آپ آئے ہیں اور یقیناً یہی قرآن کی محبت، دعا کریں قیامت کے دن بھی ہمیں اسی طرح جنت میں جمع کر دے۔ اور یقیناً قرآن کے صدقے، قرآن چونکہ سب کا سفارشی ہے، اور یہ قرآن اور رمضان یہ دونوں سفارشی ہیں، اللہ پاک کے ہاں سفارش کر کے ہم سب کو اکٹھا جنت میں کر دیں۔ دعا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یہ قرآن تیری کلام ہے، یا اللہ تو نے ہمیں پڑھنے کی، سننے کی توفیق دی۔ یا اللہ ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے تیرا شکریہ ادا کریں، تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کو قبول کر لے، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی تیرا قرآن پڑھا گیا اللہ ہر جگہ پڑھنے والے کی پڑھنے کو قبول فرما، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما۔ الہ العالمین پڑھنے سننے میں کہیں کوتاہی، سستی، غلطی ہو گئی ہو، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما۔ جتنے دوست شوق سے یہاں آتے رہے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اور آج بھائیوں نے خدمت کی اللہ ان کی خدمت کو منظور و مقبول فرما، ان کے رزق حلال میں برکتیں دے۔ اللہ یہ ساتھی دعا کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، یا اللہ یا اللہ یہ سارے ساتھی تجھ سے مانگنے آئے ہیں، اللہ یہ جو کچھ تجھ سے مانگے ان کو عطا فرما۔ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تو خزانوں کا خالق و مالک ہے، یا اللہ تو خزانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سارے تیرے خزانے رحمت کے جو ہیں اس کے محتاج ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں یا اللہ ان سب کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا ہے ان کا قبول فرما، جتنا باقی ہے پوری آب و تاب شان کے ساتھ ان سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں تجھ سے مانگا اللہ میں عطا فرما، اور جن چیزوں سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں، آسمان و زمین کے فرشتے بھی روزے دار کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کی دعاؤں کا ہمیں حاجت مند اور ضرورت مند بنا دے۔ یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں یا اللہ جو سحری میں اٹھ کر ہمارے لیے سحری بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما، یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جنت کا مہینہ ہے، یا اللہ ہم سارے تجھ سے جنت کے سوالی ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دوست جس طرح آج جمع ہیں اللہ اسی طرح قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر کے جنت میں اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما، یا اللہ دین کے لیے نکلنا نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں دین کی ہواؤں کو چلا دے، یا اللہ ساری دنیا کو کلمہ نصیب کر دے، یا اللہ ساری دنیا کو ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ جو وہ لوگ جو ابھی تک ایمان کی دولت سے محروم ہیں اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑی قربانیوں سے لیا گیا ملک دشمن کی نظروں میں ہے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں تیرے دین کا کام کرنے والے جو کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مدرسے ہیں، جتنی دینی جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعتیں ہیں، خانقاہیں ہیں یا اللہ مسجدیں ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اسی طرح باقی دنوں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما۔ جتنی بہنوں نے بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔
یا اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔